ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور یہ تمہارے لیے اللہ کی آیات میں سے بہت بڑی اور اہم نشانیاں ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایک ٹھیکری کی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد تمہیں انسان بشر بنایا، عزت دی، عظمت دی، دنیا میں پھیلا دیا، اور اسی کی آیات میں یہ نشانیاں انسان کے تشکر کے لیے ہیں، انسان کے سکون کے لیے ہیں کہ اللہ نے تمہارے ہی میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، کہ اللہ اس نعمت کے ذریعے تمہارے سکون اور تمہاری راحت کا بہترین خیال رکھ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات، اللہ کا کلام، اللہ کی زبان، اللہ کے احکامات ہر بندے کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں، دعائیں، گزارشات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا نہ کوئی مالک تھا، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی مالک ہو سکتا ہے۔ انگنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جن کی شب و روز کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں اور زندگی میں سفر و حضر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد آج میں اور آپ دین اسلام کی چھتری تلے بیٹھے ہیں۔ معزز احباب گرامی قدر، اس دنیا میں انسان کی بقا کے لیے، اس زمینی سیارے کے تخلیقی معاملات کو احسن کرنے کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے حکمت سے بھرپور امت محمدیہ کی تربیت فرمائی ہے۔ یہ تربیت اس لیے بھی اہم اور ضروری رہی کہ انسان اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے شوق، اپنی خواہش اور اپنی ضرورت کے حساب سے
اگر کہیں اس کو اللہ احکم الحاکمین کی تعلیمات نہ ملے تو وہ بھٹک جاتا ہے۔ یہ تربیت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ احکم الحاکمین مرد و عورت کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے ایک لوتھڑے سے، ایک ٹھیکری کی مٹی سے اس انسان کو جڑا بخشی ہے، اور اللہ احکم الحاکمین نے اس انسان کے اندر اس کے جذبات کو بھرا ہے، اس کی خواہشات کو رکھا ہے، اور ان جذبات اور خواہشات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اللہ نے دنیا کے اندر مرد و عورت کے آپس کے تعلق کو اپنے قانون قرآن مجید میں نازل کر کے آداب اور محبت سکھلائی ہے۔ میرے معاشرے میں کثیر تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں ایسے نوجوان موجود ہیں، بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، عمر کا کچھ حصہ گزار لینے کے بعد، نوجوانی، جوانی، بڑھاپا گزار لینے کے بعد کئی ایک ایسے افراد موجود ہیں جو اس دنیا کی بقا کے لیے، انسان کی جلا کے لیے اللہ کے قانون اور اس کی نعمت سے باغی نظر آتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 21 سورۃ روم کی 2 آیہ مبارکہ پڑھی۔ اس معاشرے کے اندر اس سے پہلے کہ انسان شادی کے مسئلے میں دینی تعلیمات کی طرف راغب ہو، اللہ نے انسان کے لیے، اس کی طبع سلیم کے لیے، اللہ نے اس انسان کے راحت کے لیے اس کی فطرت مستقیم کے اندر اس بات کو لازم کیا کہ یہ انسان اس زمینی سیارے کی بقا کے لیے دین اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی بقا کو قائم رکھے گا۔ یہ شادی جو میرے اور آپ کے معاشرے میں صرف مشکل ہی نہیں، بہت مشکل ہی نہیں، اس سے بھی کئی زیادہ آگے جا کر مشکل ترین ہے، اور اسی مشکل کی وجہ سے ہمارا اکثر نوجوان یا وہ شخص جس کے پاس خاتون نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، فوت ہے یا مطلقہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، وہ زندگی کے کسی ایک حصے میں جا کر اس رشتے سے باغی ہونے لگ جاتا ہے۔ اور یہی بات اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمائی کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نے تمہیں ایک ٹھیکری مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں بشر بنایا، دنیا میں پھیلایا، تمہیں بیویاں دیں، تمہیں سکون اور راحت دی، اس لیے کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ احکم الحاکمین کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے دین اسلام کے بھرپور طریقے کے اوپر چلنے کی کوشش کرو۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا، نوجوان صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ترین ہوئے، آپ نے ان کو اپنے پاس کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے پاس استطاعت موجود ہے تو تمہارا سب سے پہلا کام ہے کہ تم نکاح اور شادی کے بندھن میں بندھ جاؤ۔
الا من استطاع الیہ، کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس استطاعت نہ ہو تو نبی کریم نے اس کو حکم دیا کہ تمہارے لیے لازم ہے اگر نکاح نہیں کر سکتے تو روزہ رکھو، اور اس کا پھر مقصد بھی بیان کیا کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے اللہ احکم الحاکمین اس کی نگاہ کو حیا والا اور جھکنے والا بنا دیتے ہیں۔ جو شخص نکاح کر لیتا ہے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے، اور جو نکاح نہیں کر پاتا روزہ رکھ لیتا ہے اللہ احکم الحاکمین اس سے دنیا کی ہر برائیوں کے لیے اس کو ڈال بنا دیتا ہے۔ اور یہی بات اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ الرعد کے ایک مقام کے اوپر ارشاد فرمائی۔ صرف یہ امت مسلمہ نہیں، امت محمدیہ نہیں، یہ 1400 سال پہلے ہی نہیں، اس سے پہلے کی بھی جہاں اللہ نے انسانی تاریخ شروع کی، بابا جی آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے اللہ نے وہیں سے اس آیہ مبارکہ کو نازل فرما دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے نبی کریم سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، جتنے انبیاء، جتنے رسول اللہ نے دنیا میں بھیجے، اللہ نے ان کو بہترین بیویوں، بہترین اولادوں کی نعمتیں عطا فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے پاس کوئی بھی اپنے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نشانی موجود نہ ہوتی۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، سیر اعلام النبلاء کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے نکاح کے بارے میں سوال کیا، تو سیدنا عمر فاروق نے اس کو تلقین کی، اس کو وصیت کی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے، کہ جو شخص آپ کی تعلیمات کو سینے سے لگاتا ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، سنتا ہے، اس کو نکاح سے دور صرف ایک چیز رکھ سکتی ہے اور وہ بدکاری ہے۔ وہ بدکاری کرتا ہے، اس لیے نکاح سے دور رہتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوست اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہیں، صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں، ساتھیوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے اگر معلوم ہو کہ میری زندگی کے 10 یوم باقی ہیں، 10 دن باقی ہیں، اور میرے پاس کوئی بیوی موجود نہ ہو تو میں ان 10 دنوں کے لیے بھی شادی کروں گا، کیونکہ میں اللہ سے کمارگی کی حالت میں یا غیر شادی شدہ کی حالت میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، عبداللہ ابن مسعود ایسا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نکاح کیا ہے، جب کوئی عورت میری منکوحہ بنی ہے، تب تک میرے لیے دین کے کام کرنا آسان ترین ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، پیارے بچوں باتیں نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جو بندہ دین اسلام کے اوپر ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نکاح کرے گا اور نکاح کی تعلیم دے گا، اور اگر کوئی شخص تمہیں دین اسلام پر رہتے ہوئے نکاح سے دور کرے، شادی سے دور کرے، نکاح سے بے رغبتی دلائے، تو یقین رکھ لو تمہیں دین اسلام کی نہیں کسی اور دین کی تعلیم دے رہا ہے۔
یہ سارے احکامات موجود ہونے کے باوجود، قرآن کریم کی آیات مبارکہ کئی ساری ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہونے کے باوجود، نبی کریم کی اپنی زندگی میں بہترین اور کثیر نکاح کرنے کے باوجود، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثریت تعداد جلد نکاح اور دوسرا نکاح کرنے کے باوجود، میں اور آپ دین اسلام کی تعلیمات کو ماننے، تسلیم کرنے، عمل کرنے کے باوجود، میرے معاشرے کا آج کا 20 سال کا نوجوان اور 20 سال کی وہ لڑکی جو ہے، دوشیزہ جو ہے، نوجوان جو ہے، یہ 20 سال کی بھی عمر میں آ کے نکاح کی طلب نہیں رکھتا۔ کچھ دیر پہلے میں پاکستان کے ایک بڑے مشہور و معروف تعلیمی ادارے میں گیا، کم و بیش تقریباً 300 سے زیادہ وہاں پر طلباء و طالبات موجود تھے۔ 100 کے قریب طلباء و طالبات سے صرف ایک سوال کیا گیا، آپ نکاح کب کرنا چاہتے ہیں؟ تقریباً 60% سے زائد ایسے تھے جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نکاح کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ان میں سے 30% ایسے تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم کم از کم 30 سال کے بعد جا کر نکاح کریں گے۔ بمشکل 4 سے 5% ایسے تھے جنہوں نے یہ بات کہی کہ یہ تعلیم مکمل ہوگی، 22، 23، 24 میں شادی کر لیں گے، اس سے پہلے کس نے حامی بھری؟ اسلام نے جس کے ذریعے اس معاشرے کو، اس کائنات کو، اس خاندان کو جلا بخشی ہے کہ اللہ حکم الحاکمین کو رشتوں میں سے سب سے محبوب ترین جو رشتہ ہے، میری آج کی نوجوان نسل اس رشتے سے باغی نظر آتی ہے، اور اس سے بڑا نوشتہ دیوار یہ ہے کہ میں اور آپ اس معاشرے کی فضا دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، کانوں کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، استغفر اللہ بھی کہتے ہیں، سر کو جھکا بھی لیتے ہیں، لیکن کوشش نہیں کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے نزدیک کی نشانی بتائی کہ قیامت کے نزدیک یہ جو دینی معاشرے ہوں گے، جو اپنے آپ کو دیندار ملک، دیندار محلہ، دیندار شہر قرار دیتے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں پر بھی فحش عام ہو جائے گا، اور اتنا عام ہو جائے گا کہ اللہ کریم معاف فرمائے، انسان اپنے وہ رشتے کے جن رشتوں سے اللہ نے نکاح کو حرام کیا ہے ان کے ساتھ زنا کرنے میں بھی آپ محسوس نہیں کرے گا۔ آپ تھوڑا سا یورپ کی سائٹ کے اوپر نگاہ دوڑائیں گے تو اللہ کریم معاف فرمائے، یورپین کنٹریز کے اندر تقریباً 20% یہ زنا کے وہ کیس ہوتے ہیں کہ جس میں بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا ہے یا بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، اس لیے کہ اس معاشرے میں دینی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے دعوے دار ہیں، ہم دین اسلام کے دعوے دار ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کفر ہوتی ہے، لیکن نوشتہ دیوار یہ ہے میرے بھائیوں کہ میرا معاشرہ بھی ان چیزوں سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ میرے نوجوان، میرے معاشرے کی بیٹیاں، یہ بہنیں، یہ بھائی،
جن کو اللہ نے بلوغت کی عمر عطا کی، بلوغت کے بعد اللہ نے شہوت انسانی عروج پر دی، جب ان کے پاس نکاح کا آپشن تھا اس سے بہتر انہوں نے سمجھا ہم اپنے نکاح کو اپنے کسی بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ یا موبائل سے کر لیں تو وہ پرسکون رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارا دن انسان نیک ہے، نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لوگوں کو یہی پتا ہے یہ بڑا نیکوکار ہے، لیکن جب تھوڑی سی خلوت ملتی ہے اتنے گناہ کرتا ہے، اتنا قبیح گناہ کرتا ہے کہ اس کی خلوت ناپاک ہو جاتی ہے، اس کی خلوت میں کیے گئے گناہ اس کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اور یہ اس معاشرے کی سب سے بڑی دکھتی رگ اور المیہ ہے کہ انسان شعور ہونے کے باوجود، تعلیم ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود، مال و زر، مکان، تعلیم، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے معاشرے کی اکثریت کبھی یہ نہیں چاہتی کہ ہم اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو 18-20 سال کی عمر میں بیاہ ڈالیں۔ اور یہ وہ روش ہے جس نے میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر آج کے نوجوان بیٹی، آج کے نوجوان بیٹے کے آنکھوں کے، ہاتھوں کے اور کانوں کے زنا کو عام کر رکھا ہے۔ پتہ لگ جائے نا کوئی زنا کرتا ہے، انسان اس سے باغی ہو جاتا ہے، کوئی اسلامک گورنمنٹ ہو اس کو سزا دیتی ہے، رجم کے بھی احکامات ہیں، لیکن وہ زنا ہے جو انسان قربت میں کرتا ہے۔ نبی کریم کی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ انسان آنکھ سے بھی زنا کرتا ہے، انسان زبان سے بھی زنا کرتا ہے، انسان ہاتھ سے بھی زنا کرتا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کی خلوت کے بارے میں اللہ اس سے سوال کرے گا، تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ ایمان کا دعوے دار، نیکیوں کا ٹھیکے دار اللہ کو جھٹلا ڈالے گا۔ اللہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، اللہ سے ثبوت مانگے گا، رجسٹر اس کے سامنے رکھا جائے گا، نامہ اعمال رکھا جائے گا، نہیں مانے گا اللہ میں نے تو نہیں کیا، مجھے کوئی میرے جسم سے ثبوت دیا جائے۔ یہ بات کہے گا اللہ اس کے ہونٹوں کو سی دیں گے، اللہ اس کے ہونٹوں کو سی دیں گے، یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان اس بندے کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ اور جب انسان کے سیے ہوئے ہونٹوں کو کھولا جائے گا تو انسان تف کرے گا، اپنے ہاتھوں کو دائیں بائیں مارے گا، اپنے جسم کو پٹکے گا کہ تم میرا جسم ہے، میں تیرے لیے کرتا رہا، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دے۔ اس کا بنیادی اور اہم سبب ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد اور آسان نکاح کی تدبیروں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہر والد اس بات کو سمجھتا ہے، ہر والدہ اس بات کو شعور میں رکھتی ہے کہ بچے کی عمر بڑی ہو گئی، لیکن اس عمر کے بڑھنے کے ساتھ جن فطروں میں مبتلا ہوتا ہے اس پر توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ ہمارے کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں 25، 26، 27 سال میں شادی ہوتی ہے، شادی کے 2، 3، 4 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ فلاں لڑکی سے یا فلاں لڑکی فلاں لڑکے سے بات کرتی تھی، آج بھی گفتگو ہوتی ہے، اسی فتنے کی وجہ سے، اسی زنا کی وجہ سے وہ بہترین جو نکاح کا رشتہ ہوتا ہے وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر اگر کبھی ان صاحب سے کہا جائے کہ نکاح کی جلدی کوشش کرنی تھی تو وہ بزرگوار یا وہ والدہ بڑے بے دڑک ہو کر کہتے ہیں اس نے ہمیں پہلے بتایا ہوتا تو ہم اس کا کرتے ہی وہاں۔ یہ میرے نوجوان
جن نوجوانوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلایا، 15 20 سال عمر ہے، سیدنا علی المرتضیٰ سے شروع ہو جائیں، سیدنا بلال حبشی تک چلے جائیں، امیر ترین صحابہ کے پاس چلے جائیں، غریب ترین صحابہ کے پاس آ جائیں، اصحاب صفہ کی تعداد بھی دیکھ لیں، پہننے کو کچھ بھی نہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں، نکاح کی باری آئی نبی کریم نے کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا پہننے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، یہ گزر بسر کیسے ہوگا؟ کہنے والے نے کہہ ڈالا صبح بھی روزہ رکھیں گے، شام بھی روزہ رکھیں گے، یہی اللہ کی عبادت بھی ہوگی۔ جب زندگی کے کچھ سال گزرے، اللہ نے ان کو اولاد دی، اولاد کی تعداد کم و بیش تقریباً 11 ہے۔ 11 بچے ہونے کے بعد شادی کے جب 15 سال بعد ان کے مال و زر کا حساب کیا جاتا ہے تو ان کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے ایک مجلس کے اندر نبی کریم کے سامنے 1000 دینار آپ کی بارگاہ میں رکھتے تھے، یہ آپ کے لیے اور صحابہ کے لیے۔ یہ نوجوان جو میرا آپ کا بیٹا ہے، بھائی ہے، یہ بیٹی، یہ دوشیزہ جس کو اللہ نے دین اسلام کی نعمت دی ہے، اگر اس نوجوان نسل کو بچانا چاہتے ہیں تو احباب گرامی کے در سب سے پہلا جو قدم اٹھانا پڑے گا وہ یہ ہے ان کا جلد اور بہترین نکاح کر دینا۔ اگر طاقت اور استطاعت نہیں ہے تو اپنے بچے بچیوں کو اس بات کی عادت ڈالیے کہ اپنی زندگی میں روزوں کو لازم کر لیں۔ نبی کریم نے فرمایا نکاح اس لیے ہے تمہاری نکاح کی حفاظت ہو جائے، تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے۔ نکاح نہیں کرو گے نکاح بھی محفوظ نہیں رہے گی، شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ ہم لاکھ کہیں یہ مفتی صاحب کا 25 سال کا بیٹا ہے، بڑا نیک ہے، لیکن میرے نبی کریم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم لاکھ کہیں بچہ سارا دن ساری رات ہمارے سامنے ہوتا ہے، میرے ساتھ کام پر جاتا ہے، میرے ساتھ کام سے واپس آتا ہے، میں نے اس کا بڑا خیال رکھا ہے، میں نے اس لیے بڑا کچھ سوچا ہے، مجھے اپنے بچے پر بڑا اعتماد ہے۔ آپ کی بات سچ ہوگی لیکن آپ کی بات سے کئی گنا زیادہ سچی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ نے جوان نوجوانی دی، اللہ نے انسان کو بلوغت کی عمر دی، بلوغت کی عمر ملنے کے بعد جس نے جلد نکاح کر لیا، آسان نکاح کر لیا، وہ بندہ نبی کریم نے فرمایا آنکھیں بھی بچا لے گا، شرمگاہ بھی بچا لے گا۔ جو اس چیز سے پیچھے ہو گیا، اپنی تعلیم کو آگے رکھا، مال کو آگے رکھا، خواہشات اور ضروریات کو سامنے رکھا اور روزے بھی نہ رکھے، وہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، نبی کریم کے فرمان کی روشنی میں اس کی حیا بھی محفوظ نہیں اور اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں۔ اسی بات کے اوپر ہم مسلسل کچھ خطبات میں گفتگو کریں گے کہ میرے معاشرے کے وہ کون سے بدترین مظہر ہیں کہ جن مظہروں کے ذریعے ہم نے اپنے بچوں کے نکاح کو لیٹ کیا ہے۔ احباب بر وقت اور جلدی تشریف لائے، اللہ حکم الحاکمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک سوال ہے صدقہ کے بارے میں کہ صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ مال حلال ہو، حلال مال کا سب سے اونچا ترین جو اللہ کی بارگاہ میں درجہ ہے وہ صدقہ ہے۔
آپ اپنے گھر بار کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ ان کو جو کھلاتا پلاتا ہے، اللہ کو یہ عمل بھی اتنا محبوب ہے، اللہ نے اس کو بھی بہترین صدقہ کہا ہے۔ صدقہ صرف وہی نہیں ہوتا جو عمومی طور پر ہم کسی مشکل پریشانی میں کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں۔ ہر تحفہ جو دیا جائے اس کو بھی اللہ کے ملاقمین اپنی بارگاہ میں صدقہ کے بہترین مقام پر رکھ کر لکھ لیتے ہیں، اور دیے گئے ہر مال میں سے اللہ کو محبوب ترین صدقہ ہے۔ اور اسی بات کی اللہ نے وضاحت کی کہ کھجور بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں دی جائے، یہاں تک کہ کھجور کی گٹھلی بھی، بلکہ کھجور کے بارے میں آتا ہے اللہ اس کھجور کو اپنے داہنے ہاتھ کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کو بہترین طریقے سے پالتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا وہ کھجور بہترین نیکیوں اور صدقے کا پہاڑ بن گئی ہوگی اور جنت میں لے جائے گی۔ کسی بھی شخص کو ہم آپ محبت سے کچھ دیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، کسی بھی شخص کو اللہ کے بعد اس کا سب سے بہترین اور اول درجہ صدقہ ہے۔ اللہ کا ملاقبین ہمیں بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نمازی ساتھی ہیں کہ والد گرامی کا بائی پاس ہوا ہے، ریکوری کے مراحل میں ہے، دعا فرمائے اللہ صحت عطا فرمائے۔ ایک اور ساتھی ہیں مسجد کے ہمارے ہمسائے ہیں، ان کی والدہ محترمہ کے اسٹنٹ ڈلے ہیں، الحمدللہ بہترین ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو مزید شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مسجد کے ہمسائے ہیں جناب افتخار ڈار صاحب، موسم کی شدت کی وجہ سے سانس کے مسئلے کا شکار ہیں، دعا فرمائے اللہ بڑی آسانیاں فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کو جانتے ہیں اس کو بھی، جس کو نہیں بھی جانتے اس کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ کو یہ بڑا محبوب عمل ہے۔ اللہ کریم بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ماں باپ بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری نسبتی پھپھو کل انتقال فرما گئے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو بہترین راحت اور سکون عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی فوت شدہ ہیں، قبروں میں ہیں، اللہ آپ کے پاس بہترین معاملہ ہے، اللہ ان کے ساتھ بہترین راحت اور سکون والا معاملہ فرما، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، وارثین کو ان کی بہترین خدمت کرنے کی نیکیوں کی طرح توفیق عطا فرما، رزق حلال کی فراوانی عطا فرما، رزق حرام سے کوسوں دور لے جا، اللہ ہر قسم کی تکلیف مصیبت پریشانی سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں اپنی آزمائشوں میں بھرپور طریقے سے صبر اور استقامت سے پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو قرض لیے اور بھول گئے اللہ ان کی اصلاح فرما، اللہ ہمارے سارے معاملات کو آسان سہل فرما، ہمارے والدین کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی ہمیں بہترین خدمت کرنے والا بنا، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچے بچیوں کو اللہ امتحانات میں سنہری کامیابیاں عطا فرما، ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ بہترین اولاد دینے والے ہیں، نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما، صالح بیٹے بیٹیاں عطا فرما، اللہ ہر قسم کی آزمائش تکلیف اولاد کے حوالے سے محفوظ فرما، اللہ یہ موسمی اثرات ہیں اللہ ہمیں موسمی اثرات سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے لیے ہمارے موسم کو کھول دیجئے، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما دیجئے، ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرمائیے، اللہ نیک اور عادل حکمران ہمارے لیے آسان فرما، اللہ جو مظلوم مسلمان ہیں دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں اللہ ان سب کے لیے بھی مدد عطا فرما، اللہ ان کے حال پر رحم فرما، اللہ ظلم کرنے والوں کا بہترین حساب لے، ان کا بہترین احتساب کر، میرے مالک ہماری دعائیں ہیں آپ کی بارگاہ میں ہیں، آپ ہی سے امید ہے، آپ ہی سے التجا ہے، آپ ہی سے تمنا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔